بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے، اس کی آج ہماری آخری غزل ہے، لاسٹ والی غزل ہے، غزل نمبر 5۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فنی محاسن کے ساتھ جتنی بھی صنعتیں ہیں اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس غزل کی مکمل تشریح کریں گے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ہماری جو غزل نمبر 5 ہے، اس کو لکھنے والی جو شاعرہ ہیں وہ ہیں ادا جعفری۔ ادا جعفری ایک خاتون شاعرہ ہیں جن کا جو نام ہے عزیز جہاں، ان کا اصل نام ہے، اور تخلص انہوں نے ادا جو ہے اس کو اپنے قلم کی دنیا میں، قلمی دنیا میں استعمال کیا ہے۔ محترمہ ادا جعفری اردو کی پہلی صاحب دیوان خاتون شاعرہ سمجھی جاتی ہیں۔ انہیں اردو کی پہلی خاتون شاعرہ بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے جدید لہجے میں غزل کو ایک نیا رنگ دیا۔ یہ ابھی 3 سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے ان کی پرورش کی اور والد کی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ادا جعفری کا جو انداز بیان ہے نہایت سادہ، پر اثر اور دلکش ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی موضوعات میں بھی نیاپن، جدت پیدا کر کے انہیں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ شاعری میں پہل انہوں نے اختر شیرانی سے اور مرزا جعفر علی خان اثر سے اصلاح لی۔ ادا جعفری کا پہلا مجموعہ کلام میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950 میں شائع ہوا۔ ان کی دیگر کتابوں میں شہر درد، غزالاں تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے۔ انہیں آدم جی ادبی انعام بھی مل چکا ہے۔ یہ ہماری غزل جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال ہے جس کو ہم حل کریں گے کہ علم بدیع اور علم بیان میں کیا فرق ہوتا ہے، یا یہ کیا ہوتا ہے، علم بدیع اور علم بیان جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور کلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہے علم بیان۔ علم بیان میں لفظ بیان کے معنی واضح کرنا اور روشن کرنا کے ہیں۔ بیان دراصل سادہ گفتگو کو ایک اعلیٰ اور مؤثر فن میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ یہ بظاہر آسان لیکن در حقیقت ایک مشکل فن ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ذریعے واضح کیا جائے۔ اس علم کی مدد سے کلام میں ابہام، نقص یا کسی بھی قسم کی معنوی کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ بیان کے ایک اور معنی کسی بات کو آراستہ اور پیراستہ کرنا بھی ہے۔ فصاحت اور بلاغت علم بیان کی 2 اہم خصوصیات ہیں۔ عام طور پر فصیح و بلیغ گفتگو علم بیان کا خاصہ ہوتی ہے، جس میں علم بیان کی مندرجہ بالا بیان کردہ خصوصیات مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ علم بیان اصل میں بات کو خوبصورت بنانے کا فن ہے، کہ بات کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جیسے ہم مختلف اشعار پڑھتے ہیں تو کہیں پہ صنعت مرات النظیر ہوتی ہے، کہیں پہ اشارہ ملتا ہے، تلمیح ہوتی ہے، کہیں پہ استعارہ ہوتا ہے، اس طرح سے۔ علم بدیع اردو کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے نیا، نادر اور عمدہ۔ بدیع کا مطلب ہے کلام میں رنگینی، تازگی اور خوشبو، یعنی کہ خوشگوار زاویہ پیدا کرنا، کہ اس طرح سے کلام ہو جو لکھا ہوا نظم ہے، غزل ہے یا بات ہے، کہ اس کے اندر سے خوشبو آئے، خوشگوار زاویہ پیدا کرنا۔
اس علم کے ذریعے کلام کو خوشنما اور دلکش بنایا جاتا ہے۔ علم بدیع میں مختلف صنعتیں بیان کی جاتی ہیں جس کے ذریعے کلام کو حسن، لطافت اور موسیقیت عطا کی جاتی ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہیں، ثناء لفظی اور ثناء معنوی۔ شعر نمبر 1 پہلا شعر ہے ہمارا، یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ فخر مثلا ناز یا غرور، حاصل ملنا، نصیب ہونا، برے لوگ، بد کردار یا ناپسندیدہ، بھلے اچھے لوگ، نیک لوگ، 2-4 قدم یعنی کہ محاورہ مطلب کچھ دیر یا تھوڑی دیر کے لیے جو شرکت ہوتی ہے وہ، ساتھ چلنا جو ہے یہ کنایا ہے، ساتھ دینا، شریک ہونا۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ چاہے ہم جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم 2-4 قدم تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اب ہم جو اس کے اندر صنعتیں پائی جاتی ہیں علم بدیع کے حوالے سے اس کو دیکھتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر صنعت تضاد ہے برے اور بھلے کی، کہ ہم برے ہیں یا بھلے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صنعت تضاد ہے۔ اور صنعت مرات النظیر جو ہے کہ دونوں مصرے معنوی اور ساختی طور پر متوازن ہیں۔ اور طنز ہے کہ یہ فخر حاصل ہے کہ دراصل یہ تنقیدی طنز ہے کہ برے ہیں لیکن پھر بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، برے ہیں یا بھلے ہیں، یہ تنقیدی طنز ہے۔ اور کنایا جو ہے ساتھ چلنا یعنی ساتھ دینا یا شریک ہونا، اور تکرار ہے اس میں ہم بھی۔ اور جو صوتی ہم آہنگی ہے کہ بھلے ہیں، چلے ہیں، اور یہ اس کا قافیہ اور ردیف بھی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ادا جعفری اس شعر میں اپنے محبوب یا کسی عزیز کے ساتھ گزاری گئی قربت کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چاہے دنیا ہمیں نیک سمجھے یا بد، اچھا جانے یا برا، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم تمہارے ساتھ چلے ہیں اور تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں، کہ تم اگر اچھے تھے یا برے تھے، ہم نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اب دنیا اس ساتھ دینے کو اچھا خیال کرے یا برا خیال کرے، کہ ہم نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعرہ ادا جعفری اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، نفسا نفسی کے اس دور میں ہم تمہارے بالکل ساتھ رہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دنیا کے اندر فتنہ برپا تھا، فتنہ پرور دور میں، اور اس مطلبی دنیا میں جب کوئی شخص کسی کا ساتھ نہیں دیتا، جب کوئی شخص بغیر کسی مطلب کے کسی سے بات نہیں کرتا، ہم نے ساتھ بھی نبھایا، اور جیسے بھی حالات تھے، پریشانی تھی، دکھ تھے، رنج تھے، صدمہ تھا یا خوشیاں تھیں، کامیابیاں تھیں یا خوشحالیاں تھیں، الغرض ہم نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دیا۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا لوگ ہمیں کیسا سمجھتے ہیں، لوگ چاہے ہمیں برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلے ہیں اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا ہے، چاہے ہم اچھے ہیں چاہے برے ہیں، لیکن اس بات پر یقین کر لیجئے کہ ہم نے سارے معاملات، سارے مسائل، ہر چیز کے باوجود آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، ہماری اس نیکی کو، ہماری اس ہمت کو، ہماری اس قربانی کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے بے وفا دنیا میں، مطلبی دنیا میں آپ کا ساتھ دے کر دکھایا ہے۔
یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ چاہے دنیا ہمیں نیک سمجھے یا بد، اچھا جانے یا برا، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم تمہارے ساتھ چلے ہیں، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں۔ یہ شعر انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور ان کے جذباتی اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ شاعرہ دنیا کے فیصلوں اور رائے کو ثانوی سمجھتی ہیں۔ وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگرچہ لوگوں نے ہمیں برا یا گناہ گار سمجھا ہو، ہم نے محبت، وفا یا کسی نیک جذبے کے تحت تمہارا ساتھ دیا، اور یہی ساتھ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور فخر ہے۔ یہ شعر ایک طرح سے ان افراد کے لیے خراج ہے جو مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے دنیا اس ساتھ کو غلط ہی کیوں نہ سمجھے۔ شاعرہ کی حساس طبیعت اور دل کی گہرائی سے نکلے جذبات اس شعر میں پوری شدت سے جلوہ گر ہیں۔ وہ معاشرے کے بنے بنائے اصولوں کو رد کرتے ہوئے وفا، قربت اور خلوص کو اہمیت دیتی ہیں۔ جی، اب ایک چیز اور ہمارے شعر کے اندر واقعہ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس شعر میں صنعت سیاق الاعداد کا استعمال ہوا ہے۔ ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صنعت سیاق الاعداد جو ہے اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ یہ صنعت جو ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اعداد یعنی گنتی کے الفاظ 1، 2، 3، 4 وغیرہ کا استعمال کرے۔ اکثر یہ صنعت محاوراتی یا مبالغہ آمیز انداز میں استعمال ہوتی ہے تاکہ کمی یا زیادتی کا احساس دلایا جا سکے۔ مثلاً جیسے شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، غالب نے یہاں ہزاروں بطور عدد مبالغہ کے ساتھ آیا ہے، اور ہمارے شعر میں 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہاں 2-4 قدم ایک محاورہ ہے مگر اس میں عدد 2-4 استعمال ہوئے ہیں۔ مقصد حقیقی 2 یا 4 قدم نہیں بلکہ تھوڑی دیر یا تھوڑی سی رفاقت بتانا ہے، لہٰذا یہاں صنعت سیاق الاعداد واقعہ ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس صنعت نے اب اثر کیا کیا ہے؟ اس صنعت نے شعر میں محاوراتی روانی اور سلیقہ دار مبالغہ پیدا کیا ہے۔ شاعر نے بڑے دعوے کی بجائے بلکہ ہلکے انداز میں کہا ہے کہ ہم نے بھی تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، یعنی یہ اعتراف بھی ہے اور تنزیہ نرم لہجہ بھی ہے۔ اب ہم یہاں 2 حوالے کے شعر لے کر آتے ہیں کہ اگر ہم طنز کے حوالے سے اس پہ شعر فٹ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں تو غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن اگر خود اعتراف کے حوالے سے ہم شعر لگاتے ہیں تو بہترین شعر ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے، چلنا تو اخیر چلنا تو خیر چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ چراغ کا جلنا تو مقدر کی بات ہے مگر دل کے پھول نہ جلے ہیں نہ بجھے ہیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ جلنا آگ پکڑنا یا روشنی دینا، خیر بہرحال، خیر کا یہ جو لفظ ہے کہ جلنا تو خیر، بہرحال یا کچھ بھی، چراغ دیا روشنی کا ذریعہ، مقدر مثلاً طے شدہ یا لکھا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہمارے مقدر میں نہیں تھی کہ یہ ہمارے مقدر میں یا ہماری قسمت میں لکھی ہوئی نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ ازل ابتدا، کائنات، ابتدائے کائنات کہ جب کائنات کی ابتدا ہوئی یا وہ پیدا ہوئی یا وقت کا آغاز۔ کنول جو ہے ایک خوبصورت پھول جو پانی میں کھلتا ہے، یہاں کنول جو ہے بطور استعارہ دل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بجھنا یعنی کہ بجھ جانا، ختم ہو جانا۔
اب ہم اس کی صنعتیں دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر تشبیہ، استعارہ کہ دل کو کمل کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چراغ زندگی یا عام انسانی حالات کا استعارہ ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے کہ جلنا، چراغ اور بجھنا سب الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، جیسے روشنی اندھیرے کے ساتھ متعلقہ ہے۔ اسی طرح سے تضاد، جلے ہیں نہ بجھے ہیں، جلنے اور بجھنے میں تضاد ہے۔ اور سیاق العداد یعنی کہ بالواسطہ، یہاں عداد جو ہے وہ براہ راست نہیں مگر ازل سے، لفظ جو ازل استعمال ہوا ہے کہ وقت کی ابتدا کو ظاہر کرتا ہے، جو اعداد و وقت کی طرف اشارہ ہے۔ طنز یا فلسفیانہ اظہار کہ عام طور پر دل کو چراغ کہا جاتا ہے، مگر شاعرہ نے اسے کمل کہا اور بتایا کہ یہ نہ تو جلتا ہے نہ بجھتا ہے، گویا دل کی کیفیت عام معیار سے ہٹ کے ہے۔ مبالغہ، دل کی کیفیت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، ایک مبالغہ ہے۔ اس شعر میں ادا جعفری نے زندگی کی بے حسی، جذبات کی سرد مہری یعنی کہ جذبات کا سرد پڑ جانا، جذبات کی سرد مہری اور انسان کے اندرونی انتشار کو ایک خوبصورت استعارے میں بیان کیا ہے یا کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جلنا یعنی قربانی دینا یا روشنی پھیلانا چراغوں کا مقدر ہے۔ ازل سے ہی چراغ جو ہیں وہ جلتے آئے ہیں، خود کو جلا کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی جلنا ہے اور وہ اس مقصد کو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہتا ہے تو اس کے حصول میں اور پھر اس کے حصول میں اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی تمنا کبھی کبھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلتی۔ یعنی کہ شاعرہ ادا جعفری اسی خوبصورت نظریے کو پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ عالمی سچائی ہے، جگ بیتی ہے کہ وہ ہر چیز جو اس کے مقدر کے لیے پیدا نہیں کی گئی، مثلا کیونکہ ہر چیز تو انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے، بہت ساری چیزیں ہمیں کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کوشش کے ہمیں مل جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ عالمی سچائی ہے، جگ بیتی ہے کہ ہر وہ چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہوتی ہے اس نے ہر حال میں وہ کام انجام دینا ہوتا ہے۔ جیسے چراغ کا کام جلنا ہے، روشنی دینا ہے تو وہ جلے گا ہی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی حقیقت ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، جس مقصد کے وہ قابل ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے اور اس چیز کو یا اس کام کو اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ شاعرہ اس بات پر حیرانی کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ اس کا جو دل ہے اگرچہ وہ بجھ چکا ہے مگر اس کے باوجود وہ کسی اور دوسری چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ شاعرہ جس شخص کی وجہ سے راحت محسوس کرتی ہیں، جسے والہانہ چاہتی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، بدقسمتی سے وہ اس کو حاصل نہ کر سکی، ان کا جو دل ہے وہ ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ مگر شاعرہ کہتی ہیں کہ میرے دل کے جذبات، احساسات اور تمنائیں جو ہیں چراغوں جیسے نہیں، وہ جلیں جو چل کر روشنی دیں، مگر میرے دل کے کمل ایسی کیفیت میں ہیں جو مکمل طور پر بجھتے ہیں نہ ہی جلتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اندرونی خلا ٹوٹے ہوئے خوابوں یا جذباتی جمود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعرہ کی یہ داخلی کشمکش بتاتی ہے کہ دل کی دنیا جو ہے وہ مردہ سی ہو چکی ہے، کہ ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، نہ اس میں امید کی روشنی ہے اور نہ احساس تپش یعنی کہ تپش کا احساس۔ یہ شعر جو ہے نہ صرف دل کی افسردگی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ انسانی جذبوں کی وہ حالت، اس حالت کو بھی بیان کرتا ہے جہاں امید اور محرومی کے بیچ انسان معلق ہو جاتا ہے۔ اب ہم
یعنی کہ حوالے کے شعر لاتے ہیں کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، پھولوں کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یعنی کہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، چراغ راہ گزر ہوں میں زوال بے خودی تک، جلا کے بجھ نہ سکوں گا میں روشنی تک۔ اور مجموعی تاثر جو ہے کہ اس شعر میں تضاد اور استعارہ کے ذریعے زندگی کی سچائی اور دل کی انوکھی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور شعر ہے جو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ آگے شعر نمبر 3، تیسرا شعر ہے، تھے کتنے ستارے کہ سر شام ہی ڈوبے، ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلد ہی ہمت ہار جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیابی کے آخری لمحے پر مزاحمت کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سر شام یعنی کہ شام کے آغاز پر، اور ستارے جو یہاں مراد ہے یہ عام ستارے ہیں جو بطور استعارہ چھوٹے بڑے انسان یا رہنما شخصیت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ڈوبنا مثلاً غروب ہونا، ختم ہونا، مٹ جانا۔ ہنگام سحر صبح کا وقت، روشنی کا آغاز۔ خورشید یعنی کہ سورج، بڑی روشنی، عظیم ہستی۔ اب ہم اس کے اندر جو صنعتیں پائی جاتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ استعارہ کیا ہے؟ ستارے چھوٹی ہستیاں یا عام لوگ، خورشید جو ہے عظیم ہستیاں، بڑے رہنما، ڈوبنا یعنی کہ ڈھلنا، فنا اور زوال کا استعارہ ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے ستارے، شام، ڈوبنا، ایک گروہ یعنی کہ رات سے متعلق، اور خورشید، سحر، ڈھلنا دوسرا گروہ مثلاً کہ دن سے متعلق ہیں۔ اور صنعت تضاد جو ہے شام، سحر، ستارے، خورشید، ڈوبے، ڈھلے، یہ سب جوڑے جو ہیں تضاد پیدا کرتے ہیں اور شعر میں معنوی جو حسن ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور مبالغہ جو ہے کتنے ستارے، کتنے خورشید، یہ تعداد مبالغے کے طور پر استعمال کی گئی ہے تاکہ بات کی شدت اور وسعت کو واضح کیا جا سکے۔ اور سیاق الاعداد جو ہے کتنے کی جو تکرار ہے یہ اعداد کا عمومی تاثر یعنی کہ بے شمار، اور تکرار جو ہے کتنے کی بار بار جو تکرار ہے یہ تاکید، یہ تکرار جو ہے زور اور تاکید پیدا کرتی ہے شعر کے اندر۔ اس شعر میں شاعرہ جو ہیں عادا جعفری وقت کے بے رحم دھارے اور حالات کے ناپائیدار نظام کو بڑے پر اثر انداز میں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امید کے چراغ، منزل کی روشنی یا مستقبل کے ستارے کہلاتے ہیں، مگر افسوس ایسے کتنے ہی روشن ستارے، باصلاحیت روشن خیال افراد یا خواب شام سے پہلے ہی بجھ گئے، یعنی وقت سے پہلے ماند پڑ گئے، فنا ہو گئے یا حالات کی نظر ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ کتنے ہی ستارے ایسے ہیں جن کو شام ہوتے ہی فنا ہونا پڑتا ہے، کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو عروج پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ انسان کی تمنائیں جو ہیں وہ نامکمل رہ جاتی ہیں، حسرتیں ہمیشہ ساتھ ہی رہتی ہیں، اور کتنے ستارے ایسے ہیں جو چاند کے ڈھلنے کے بعد فنا ہوئے، ختم ہوئے، غائب ہوئے۔ مطلب کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سے زیادہ طاقتور انسانوں کی موجودگی میں ساری زندگی کی محنت کے طفیل عروج حاصل کیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسے عروج دیتا ہے، کسے زوال دیتا ہے، کسے کامیابی دیتا ہے اور کسی کو
ناکامی سے دوچار کرتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم رکھتا ہے۔ شاعرہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سب اختیارات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر دیتا ہے، درہم برہم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے برعکس چلتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے اور قدرت جو ہے اسے امتحانات میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ صبح جو عموماً روشنی، امید، کامیابی اور نئی طاقت کی علامت ہوتی ہے، اس وقت بھی کتنے خورشید یعنی سورج جیسے تابناک لوگ یا امکانات جو ہیں غروب ہو گئے۔ یعنی امید کی گھڑی میں بھی شکست اور زوال نے اپنی جگہ بنائی۔ یہ شعر صرف افراد کی ناکامی نہیں بلکہ معاشرے کے ان خوابوں اور کوششوں کا نوحہ ہے جو یا تو ابتدا ہی میں مٹا دیے جاتے ہیں یا اپنی تکمیل کے قریب آ کر زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ شاعرہ کائناتی نظام کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کا جو نظام ہے اور انسانی جدوجہد کی ناپائیداری کو نہایت مؤثر استعاروں کے ذریعے بیان کرتی ہیں جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ کوئی چلانے والا ہے تو وہ چل رہا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں ان کے الٹ یا ان کے برعکس نہیں چلنا چاہیے۔ حوالے کا ہم شعر دیکھتے ہیں کہ میر درد میر کا شعر ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اور اگر ہم وقت سے پہلے زوال کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ شعر بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جی، شعر نمبر 4 ہے: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی کھنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں، یہ چھاؤں ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مصیبت سے بھرے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو بڑی بہادری سے گزار لیتے ہیں، مگر جب آسانی ہوتی ہے تو قدرت انہیں مہلت نہیں دیتی، وہ ان آسانیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ کڑی دھوپ یعنی کہ سخت گرمی، شدید مشکلات اور مصیبتیں۔ تیور جو ہے رویہ، انداز یا شدت۔ تاروں کی کھنک چھاؤں، رات کی ٹھنڈی روشنی، آزائش یا وقتی راحت۔ جلے ہیں، تکلیف اٹھائی، برباد ہوئے۔ اور جو اس میں صنعتیں پائی جاتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے کڑی دھوپ یعنی کہ مشکلات و مصائب کا استعارہ ہے۔ تاروں کی خنک چھاؤں جو ہے وہ سکون، آرام اور قیمتی آزائش کا یا وقتی آزائش جو ہے اس کا استعارہ ہے، اور جلنا ذہنی اور روحانی اذیت کا استعارہ ہے۔ اور صنعت تضاد جو ہے کڑی دھوپ، تاروں کی کھنک چھاؤں، سختی اور راحت کا تضاد ہے۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے دھوپ اور چھاؤں ایک دوسرے کے متعلقہ الفاظ ہیں۔ تارے اور دھوپ کائناتی عناصر کی رائد۔ اور طنز و کنایہ جو ہے کہ شاعرہ نے ان لوگوں پر طنز کیا ہے جو مشکلات سے بھاگ کر صرف وقتی آسائش اور راحت ڈھونڈتے ہیں، مگر وہی جو راحت ہے وہ ان کے لیے کبھی عذاب بھی بن جاتی ہے۔ اور تکرار لفظی حسن یعنی کہ کڑی دھوپ اور تاروں کی کھنک چھاؤں کے متضاد پیکر شعر کو دلکش بناتے ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری انسانی جدوجہد، صبر اور آزمائش کے تضاد کو نہایت خوبصورتی سے اور معنویت بھرے انداز میں پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سخت حالات، کڑی دھوپ، مصائب، دنیا کے طعن و تشنیع یعنی کہ طعنے یا طنز، تنقید اور آزمائشوں کو خوش دلی سے جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔
وہ تپتی دھوپ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، وہ ظلمتوں اور تلخیوں میں بھی وقار کے ساتھ جیتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پوری محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، محنت سے جی نہیں چراتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کاہل ہیں، نکمے ہیں، سست ہیں، نکٹو ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مصیبت برداشت نہیں کر پاتے، مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت سے یا آزمائش سے دور بھاگتا ہے تو وہ مصیبت یا آزمائش جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک دوسرے لوگوں کی زندگی میں آزمائش، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اسی طرح عاشقوں کی حالت بھی بالکل اسی طرح ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مزاحمتیں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن محبوب کی یعنی کہ وہ تمام دنیا کی جو مشکلات ہیں اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن محبوب کی بے رخی وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ محبوب کی بے رخی کو برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب محبوب کی طرف سے وہ بے وفائی دیکھتے ہیں یا محبوب کی جدائی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ سوکھے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہی المیہ ہے کہ شاعرہ نے جو بیان کیا ہے کہ وہ تپتی دھوپ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ان کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہیں ہوتا، مگر المیہ یہ ہے کہ وہی مضبوط انسان جب آسانیوں کے دھوکہ میں آتے ہیں، کہ آسانیاں جب ان کو ملتی ہیں، جب زندگی کی نرم و ملائم خنک راتوں اور روشنی سے بھرپور لمحوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں کہیں سے دکھ، تنہائی، دھوکہ یا جدائی انہیں جلا کر رکھ دیتی ہے، گویا ظاہری سکون کے پیچھے چھپے زخم ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ شعر محض ظاہری حالات کی بات نہیں بلکہ باطنی کیفیات اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا استعارہ ہے۔ شاعرہ دکھاتی ہیں کہ انسان کبھی سختیوں میں جیتا ہے مگر محبت یا اپنوں کی بے رخی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں عاشقوں، وفا شعاروں اور حساس دلوں کا نوحہ پوشیدہ ہے۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ میں تجھے ڈھونڈنے یادوں کی کھلی سڑکوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو ہم لکھ سکتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ شعر نمبر 5 ہماری غزل کا آخری شعر ہے۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ میری ایک امید ٹوٹی تو میں نے ایک اور نئی امید دل میں بسا لی، ہم نے زمانے کی سختیوں کا یہی حل نکالا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ شمع مثلاً چراغ، روشنی، امید، کسی شخصیت یا نظریے کا استعارہ ہے۔ بجھائی مثلاً ختم کی، بجھا دی گئی، ختم کر دی گئی۔ جلا لینا، روشن کر لینا یا نئے امکانات پیدا کر لینا۔ گردش دوراں زمانے کے نشیب و فراز، وقت کی سختیاں اور حالات کی بے ثباتی۔ چال چلنا، ترکیب یا تدبیر اختیار کرنا، وقت کو مات دینا۔ اب ہم اس کی صنعتوں کو دیکھتے ہیں۔ صنعت استعارہ جو ہے شمع، روشنی، امید، رہنمائی کا استعارہ ہے۔ گردش دوراں یعنی کہ زمانے کی سختیاں اور مصائب۔ چال چلنا حکمت عملی اور مثبت جد و جہد کا استعارہ ہے۔ اور صنعت تضاد جو ہے بجھائی، جلالی، ایک امید کا ختم ہونا اور کئی امیدوں کا پیدا ہونا۔ شمع اور جلا لینا یہ صنعت میرات النظیر ہے کہ ایک ہی دائرے کے الفاظ روشنی اور چراغ سے متعلق ہیں، اور مبالغہ جو ہے ایک شمع کے مقابل کئی اور یعنی کہ تعداد بڑھا کر انسان کے حوصلے کی شدت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ طنز و کنایہ جو ہے ہم نے بڑی چال چلی، کنایتاً زمانے کو شکست دینے کا اعلان ہے۔
یعنی کہ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری کہتی ہیں کہ میں نے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر گوارا کیا اور ایسے ایسے مشکل ادوار میں خود کو ثابت قدم رکھا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ زمانے نے کیسے کیسے حربے آزمائے مگر ہم محبت پر قائم رہے اور ہم نے مشکل حالات کو مل کر گزارا۔ یعنی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت سی پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ عقل مند اور دانا شخص وہی ہے جو ان مصیبتوں کو اپنے دل اور دماغ پر سوار نہیں کرتا بلکہ ان تکلیفوں کو ہنس کر برداشت کر دیتا ہے یا برداشت کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو مشکل ادوار میں ثابت قدم رہتا ہے اور دنیا والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اس نے ہر قسم کی مشکلات میں گزارا کر لیا، ہر مصیبت کا بہادری سے سامنا کیا۔ دنیا والوں نے اسے ہر قسم کا خوف دلایا مگر اس نے کسی خوف کو، کسی نا امیدی کی چیز کو اپنے اوپر، اپنے دل و دماغ کے اوپر حاوی تک نہیں ہونے دیا۔ وہ لوگ جو مشکلات کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے دل پر سوار کر لیتے ہیں، ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ بے چینی میں گزارتے ہیں۔ جس طرح سے ایک عام بات ہے کہ مشکل میں گھبرانا کمال درجے کی مشکل ہے، کہ مصیبت میں جب ہم گھبراتے ہیں تو وہ اس سے بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں ادا جعفری اپنے پرعزم کردار، بلند حوصلے اور مصائب کے مقابل ڈٹے رہنے کی حکمت عملی کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ہماری زندگی میں کچھ چراغ بجھائے گئے، یعنی ہم پر دکھ، محرومیاں یا صدمات آئے، مگر ہم نے مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے نئے چراغ جلائے، نئی امیدیں پیدا کی، نئے خواب دیکھے اور اندھیروں میں روشنی کی راہیں خود بنائیں۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ زمانے کی سختیاں، گردش دوران یعنی حالات کی الجھنیں ہمیں جھکا نہ سکیں، بلکہ ہم نے حالات کو شکست دی اور ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے ہمیں نہ صرف زندہ رکھا بلکہ باوقار انداز میں جینے کا ہنر بھی دیا۔ گویا ہم نے اپنے صبر، حوصلے اور عزم سے دنیا کو حیران کر دیا۔ یعنی کہ یہ شعر اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایک راستہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک در بند ہزار در کھلے، کہ راستہ بند ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئے راستے تلاش کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ شاعرہ کے ہاں رجائیت جو ہے، امید پسندی جو ہے، خود اعتمادی جو ہے اور حالات کے خلاف مزاحمت کا شعور کاری کو حوصلہ دیتا ہے اور جینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس شعر میں سنت سیاق الاداد ہے کہ ایک شمع یعنی کہ ایک چراغ امید کا، ایک روشنی کتنی اور، یعنی کہ کئی چراغ بے شمار امیدیں۔ یہ اور یہاں ایک اور کئی کے جو لفظ ہیں دونوں عددی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اس شعر میں سنت سیاق الاداد کی موجودگی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھتے ہیں۔ حوالے کا شعر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں: اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یا ہم یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں: ایک چراغ بجھا تو ہزاروں جلے ہیں، اندھیروں کے مقابل یہ دیے کب کے پلے ہیں۔ جی، یہ ہمارے شعر تھے اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو اچھی رہنمائی ملے گی میری ویڈیو سے۔ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔